بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک کے دن جو شخص بھی یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لے گا 3 دن سے پہلے ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آج 1 منٹ نکال کے ویڈیو مکمل دیکھ کر اس سورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے آپ کے گھر کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے، رب رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن جو کہ عظمت اور فضیلت والا دن ہے، اس دن میں مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات غیب سے ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ جمعے کا دن رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، رب سے اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسی صورت کا خاص راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد آپ تو کیا، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ آج ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی آسان ہو جائے، وہ دنیا بھی رب کی مرضی کے مطابق گزارے اور آخرت بھی رب کے فضل و کرم سے آسان ہو جائے۔ آج اس سورت کو پڑھ لینا۔ آپ میں سے جو کوئی بیٹیاں پریشان ہیں اپنے روشن نصیب کے لیے، ماں باپ جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار اس سورت کو پڑھیے گا، بیٹیوں کے نصیب روشن ہو جائیں گے۔ بیٹیاں جو اپنے گھر میں تنگ دست ہیں، اپنے گھر میں کسی بھی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں، طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے، شوہر نافرمان ہے، اولاد نافرمان ہے، اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ سورہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سورت رب کریم سے جھگڑا کرتی ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی طاقت موجود نہیں جو رب کعبہ سے جھگڑا کر سکے، لیکن یہ واحد سورت ہے جو رب سے مجادلہ کرتی ہے، رب سے جھگڑا کرتی ہے، رب سے اپنے پڑھنے والے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے سورہ ملک کو پڑھنا ہے، سورہ ملک جو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر کی آخری منزل تک پیچھا نہیں چھوڑتی، رب کے سامنے سفارش کرتی ہے، رب کے سامنے اپنے پڑھنے والے کے لیے مقدمہ لڑتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، دنیا کی ہر حاجت کو پورا کراتی ہے۔ اللہ والو، سورہ ملک جس کی 30 آیات ہیں اور یہ 30 آیات آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہیں۔ اگر آپ دنیاوی مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، تو 30 آیات پہ مشتمل سورہ ملک کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن جسے عید کا دن بھی کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا دن کہا جاتا ہے، جسے رب کریم سے مانگنے کا دن کہا جاتا ہے، جسے بخشش کا دن کہا جاتا ہے، صرف ایک سورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ کے تھک چکے ہیں، کئی مہینوں، گھنٹوں، کئی سالوں سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری حاجات پوری نہیں ہو رہی، تو آج جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، رشتہ خود چل کر آپ کے گھر آئے گا۔ آج جو پریشان ہیں، آج جو بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لو۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض جان نہیں چھوڑتا، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ جمعۃ المبارک کے دن جب کوئی بندہ اپنے مقصد کی نیت کر کے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف ایک بار اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، یہ عمل ایک سورت کا خاص وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یہ سورہ ہر کسی کو آتی ہے،
آپ آسانی سے قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی بعض اوقات تو انسان یہ وظیفہ یہ سورت پڑھ رہا ہوتا ہے تو غیب سے فرشتے رزق، دولت، کامیابیاں لے کر آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، دنیا اور آخرت آسان ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی نصیب ایسے چمکتا ہے میرے بھائیوں کہ انسان خود بخود کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک دن کے اندر رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار اس سورت کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ سورت ایک بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 منٹ لگ جائیں گے، لیکن صرف ایک بار یہ سورت پڑھنے سے اگر آپ کی ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، ہر طرح کی پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو میرے بھائیوں؟ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے تو پڑھتے ہیں، نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ گھر کے حالات بدلتے ہیں۔ تو آج جمعۃ المبارک کے دن، جس دن ایک نیکی پہ 70 نیکیاں دی جاتی ہیں، جس دن اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں، تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے تمام گناہوں کو بخش دیتی ہے، اور جس انسان کی بخشش ہو جائے، جس کی توبہ قبول ہو جائے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ والو، سچی توبہ کرنا بہت آسان ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا زاد بھائی مولا علی شیر خدا اپنے دربار میں موجود تھے۔ ایک صاحب آئے، فرمایا بے روزگار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو۔ ایک دوسرے صاحب آئے، فرمایا مولا علی بے اولاد ہوں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، فرمایا آزمائشیں بہت ہیں، رکاوٹیں بہت ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا جاؤ استغفار پڑھو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 افراد ہے، آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر کیوں بتایا، حالانکہ مسائل تو تینوں کے الگ تھے؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آ جائے، جب کبھی آزمائشیں آ جائیں، جب کبھی پریشانیاں حد سے بڑھ جائیں، جب کبھی رکاوٹیں بندشیں اتنی بڑھ جائیں کہ گھر کے حالات خراب ہو جائیں، ہر قدم پہ ناکامی ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ رب کی پکڑ میں ہیں، رب کی ذات آپ سے ناراض ہے۔ تو ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے رب کو منانے کا واحد حل استغفار میں چھپا ہے۔ اس لیے جمعۃ مبارک کے دن جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کریں، رب کو راضی کریں، رب کو منا لیں۔ آج ہم وظائف پڑھتے ہیں، آج بس مجھے رزق مل جائے، میری شادی ہو جائے، نوکری مل جائے، حالات بہتر ہو جائیں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں۔ کبھی کسی نے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی وظیفہ پڑھا ہے میرے بھائیوں؟ آج رب کو راضی کر کے دیکھیے، آج رب کو منا کے دیکھیے، کیونکہ جب رب راضی ہو جائے گا تو جگ راضی ہو جائے گا۔ جب رب کی ذات راضی ہو جائے گی، یہ دنیا کی تمام خواہشات، حاجات، رکاوٹیں، بندشیں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، رب کی رضا کے لیے پڑھے، رب کو منانے کے لیے پڑھے، پھر دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بندہ مقناطیس بن جاتا ہے، ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ جمعۃ المبارک کے دن پورا دن، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے اس سورت کو ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں۔ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی موجود ہے،
اس لیے کوشش کیجئے کہ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ پوری رات 9، 10، 11 بجیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب جمعے کے دن کا خاص عمل ہے۔ اب آپ کا ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی سمجھ بالکل نہیں آئے گی اور وظیفے کا فائدہ بھی نہ ہوگا۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ پہلا مقصد تو آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی بیٹی اپنے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، رشتے کے لیے پڑھ لے، شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں، شوہر کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتی ہیں، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ بے روزگار ہیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، مقصد کی نیت لازمی کیجیے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، کیونکہ یہ عمل ہر طرح کے مقصد میں کامیابی کے لیے ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی طاقتور دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھیں صرف آپ کی بات مانی جائے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں کرے، تو آپ نے جمعہ مبارک کے دن سب سے پہلے نمبر پر 2 رب کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ کون سے نام ہے میرے بھائیوں؟ یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس سے سامنے والا جتنا بھی سخت دل ہو، اگر کوئی سخت دل شوہر ہے جو نافرمان بھی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، محبت نہیں کرتا، برا بھلا کہتا ہے، آج یا لطیفو یا ودودو پڑھنے سے اس بندے کا دل موم ہو جائے گا، وہ خود چل کر اپنی بیوی کے پاس آئے گا، ناراضگی ختم کرے گا اور آپ کی ہر بات بھی مانے گا، آپ کے قابو میں ہو جائے گا۔ اور یا ودودو پڑھنے سے آپ کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ لوگوں کی باتوں سے کسی بھی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چاہے آپ ماں باپ کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، بہن بھائی کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی کے رشتے کے لیے پڑھ لیں، یا من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ جس جائز مقصد کے لیے چاہے یا لطیفو یا ودودو کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دنیا آپ کی قائل ہو جائے گی، آپ جہاں بیٹھیں گے صرف آپ کی بات مانی جائے گی۔ یا لطیفو یا ودودو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ صرف 11 بار یا لطیفو یا ودودو پڑھتے دوران آپ اگر تو وہ بندہ آپ کے سامنے ہے
तो पढ़ के फूंक मार दे, नहीं तो मोबाइल पे तस्वीर रख के फूंक मार दे, नहीं तो अगर किसी के पास तस्वीर भी नहीं मौजूद, बंदा भी पास मौजूद नहीं है, तो आंखें बंद करके तस्वर में उस बंदे को लाते हुए या लतीफू या वदूदू पढ़ के 11 बार फूंक मार दीजिए। यकीन कीजिएगा जितनी भी नाराजगी हो, जितना भी गुस्सा हो, जितनी भी लड़ाई झगड़े हो, वो बंदा खुद चल के आपके करीब आपके पास आ जाएगा और आपकी हर बात भी मानेगा, आपके नक्शे कदम पे चलेगा। आप जो भी बात मनवाना चाहते हैं, किसी को भी काबू में करना चाहते हैं, या लतीफू या वदूदू को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ लीजिएगा। अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो सूरा मुल्क का वजीफा है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क का वजीफा है। सूरा मुल्क यह रब करीम से झगड़ा करने वाली सूरत है। ये सूरत रब के अल्फाज हैं और रब से झगड़ा भी करते हैं, अपने पढ़ने वाले के लिए मुकदमा भी लड़ते हैं और अपने पढ़ने वाले को दुनिया और आखिरत में कामयाब बना देते हैं। अगर आप दुनिया की तमाम आसाइशों से माला माल होना चाहते हैं, आखिरत के और कब्र के अजाब से बचना चाहते हैं, तो सूरा मुल्क को सिर्फ एक बार पढ़ के देखिएगा। सूरा मुल्क सिर्फ एक बार पढ़ने से आपकी तमाम परेशानियां, तमाम तरह की मुसीबतें, तमाम तरह की तंग दस्तियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और ये सूरत सिर्फ एक बार जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ने की देर है। ये सूरह कब्र की आखिरी मंजिल तक आपका साथ नहीं छोड़ती। आजकल लोग साथ तब तक देते हैं जब तक आपकी जेब में पैसा है, लेकिन सूरा मुल्क रब का ऐसा कलाम है, ये रब करीम की एक ऐसी सूरत है जो मजादला करती है, अपने पढ़ने वाले का साथ कब्र तक नहीं छोड़ती। और जो बंदा कब्र तक रब के कलाम को अपनी हिफाजत के लिए पढ़ना चाहता है तो सूरा मुल्क एक बार पढ़ा करें, हो सके तो रोजाना पढ़ा करें, नहीं तो हफ्ते में एक बार जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरा मुल्क लाजमी पढ़ा करें। छोटी सी सूरत है, छोटा सा वजीफा है, छोटा सा अमल है, लेकिन फायदे कमालात इतने ज्यादा हैं कि आज तक किसी ने आपको कोई गारंटी दी है कि वो आपको दुनिया में भी कामयाब बनाएगा और आखिरत में भी कब्र के अजाब से बचाएगा। सिर्फ सूरा मुल्क इस बात की गारंटी देती है कि वो दुनिया में भी आपकी बेरोजगारी, बेऔलादी का कारोबारी मसाइल और दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजात को पूरा करेगी। अगर कोई बंदा जुम्मतुल मुबारक के दिन ये सूरत पढ़ता है तो 3 दिन से पहले अरबपति बन जाएगा। जिस घर में ये सूरा पढ़ी जाती है उस घर से तमाम नहूसते, तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां, तमाम तंग दस्तियों को उठा लिया जाता है। उस घर में रहमतों बरकतों का नजूल शुरू हो जाता है। गैबी फरिश्ते रिज्क और दौलत के खजाने लेकर आ जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक बार ये सूरत पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। खुदारा आपने सूरा मुल्क को सिर्फ एक बार पढ़ना है। ये छोटी छोटी 30 आयात पे मुश्तमिल है। सूरा मुल्क पढ़ने का तरीका तवज्जो से सुन लीजिए। सूरा मुल्क पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। बाज़ औक़ात इंसान कुरान मजीद पढ़ रहा होता है और कोई करीब आ जाए तो बात भी कर लेता है, जवाब भी दे देता है और ध्यान भी इधर उधर कर लेता है। लेकिन जुम्मतुल मुबारक के दिन एक बार ये सूरत पढ़नी है, तवज्जो के साथ पढ़नी है, ध्यान के साथ पढ़नी है। किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। सूरा मुल्क को सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। बाज़ औक़ात सूरा मुल्क पढ़ते साथ ही यानी आपके मुकम्मल करने से पहले फरिश्ता आपके गिर्द मुकर्रर हो जाता है, जो कब्र तक आपकी हिफाजत करता है, जो कब्र तक आपको आपके हर तरह के नुकसान से बचाता है, हर तरह की रुकावटों बंदिशों का खात्मा हो जाता है। ये रब की देन है, ये गैबी मामलात हैं, ये रब जाने, रब का हबीब जाने। हमें यकीन कामिल के साथ सूरा मुल्क पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये वाकई रब करीम से आपकी हर हाजत को पूरा करा के छोड़ती है, आपको हर मकसद में कामयाब बना के छोड़ती है। आपने बड़े वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन जुम्मतुल मुबारक के दिन एक बार सूरा मुल्क को मेरे बताए गए तरीके तरतीब और कहने पे पढ़ के देखिएगा। सूरा मुल्क को एक बार पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफा मुकम्मल हो ही नहीं सकता, आपने सिर्फ एक कुरानी आयत को पढ़ना है। ये कुरानी आयत सिर्फ 11 बार पढ़नी है और इस कुरानी आयत का मतलब ये है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, वो ही बेहतरीन कारसाज है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। जब कोई इंसान हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ता है, रब्बे काबा की कसम
یہ آیت تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ غیب سے فرشتے آسمان سے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ کی 11 حاجات ہیں، 11 مقاصد ہیں، 11 خواہشات ہیں، اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھیے گا۔ صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی، 11 خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی، 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، آج جمعہ المبارک کے دن میں نے آپ کے حوالے 3 اعمال کیے۔ یہ 3 اعمال دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے کافی ہیں۔ جس بندے نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے وہ جان جائے گا کہ آپ کے دنیا میں موجود جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ محبت کے، رزق کے، دولت کے اور نظر بد حسد کے حوالے سے ہو، ہر طرح کے مسائل کا واحد حل یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ اور جمعہ المبارک کے دن جو شخص یہ 3 اعمال پڑھ لے گا، 3 دن سے پہلے ارب پتی بن جائے گا، 3 دن کے اندر اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سب کی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازے گی۔ جمعے کے دن یہ وظیفہ آپ نے خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اس وظیفے کو پھیلانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کے کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔